بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قربانی کرنے والے شخص کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت۔ جس بندے نے قربانی دینی ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 10,977، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2,991، سنن نسائی حدیث نمبر 40,369۔ ان تینوں کتابوں کی حدیث کی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پہلی حدیث ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے پاس جانور ہو اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہو، جو ہی ذوالحج کا چاند نظر آئے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جتنی دیر تک وہ قربانی نہ کر لے۔ دوسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور آپ قربانی کا ارادہ رکھیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے جلد کے کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیں۔ ابن ماجہ۔ ہاتھ نہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے اور جلد صاف نہ کرے۔ یہ پابندی حج کا مہینہ شروع ہونے سے لے کر قربانی کرنے کے ٹائم تک ہے۔ تیسری حدیث حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو کوئی بھی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ناخن نہ کاٹنے اور جسم کے بال نہ کاٹنے، داڑھی اور بغلوں کے بال اور زیر ناک بال اور سر کے بال۔ ذوالحج کا چاند نظر آئے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ بال نہ کاٹنا کس بندے کے لیے حکم ہے؟ جس بندے کے پاس جانور ہو اور وہ قربانی کے ارادے سے جانور خریدے۔ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال نہ کاٹے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے اور نہ یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اپنے بال اور ناخن نہیں کٹاؤ گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر کٹاؤ گے تو گناہ نہیں۔ بال کٹانے کس بندے کے لیے حکم ہے؟ جس نے قربانی کرنی ہے۔ جس بندے کے پاس استطاعت نہیں، قربانی دینے کی ہمت نہیں رکھتا، اس کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اس بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے بال کٹائے یا ناخن کاٹے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ پابندی صرف اس بندے کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی ہے۔ جو ہی ذوالحج کا چاند نظر آئے بال کٹوانا بند کر دے جتنی دیر تک وہ اپنی قربانی ذبح نہیں کر لیتا۔ ایک اور غلط بات جو عوام الناس میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو بندہ بال اور ناخن کٹا لے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ مستحب عمل ہے، اس کے ثواب میں نہ کمی آتی ہے اور نہ اس کی قربانی میں کمی آتی ہے۔ بال نہ کٹاؤ، ناخن نہ کٹاؤ، اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ خوش نصیب لوگ جو حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کے مناسک ادا کرتے ہیں احرام کی حالت میں۔ جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے نہ تو بال کٹوا سکتا ہے اور نہ ناخن کاٹ سکتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ بندہ ان حاجیوں کی نقل کرتا ہے، میں حج کے لیے نہیں جا سکا، مجھ میں ہمت نہیں، ان حاجیوں نے بال اور ناخن وہاں نہیں کٹائے، میں یہاں نہیں کٹاؤں گا، میں بھی ان حاجیوں کی شبیہ بن جاؤں گا۔ جو اللہ کی رحمت کے انوار ان حاجیوں کو ملتے ہیں، میں بھی ان سے محروم نہ رہوں گا۔ ایک بات اور کہ جس بندے کی قربانی ہی نہیں، وہ بال کاٹے یا نہ کاٹے، اگر وہ بھی قربانی دینے والوں کی نقل کرتا ہے اور ناخن اور بال نہیں کٹواتا، لہذا اسے بھی پورا ثواب ملے گا۔ ایک اور مسئلہ، ہم بال اور ناخن کیوں نہیں کٹواتے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مومن کی جان کا جز قربانی اس کا فدیہ ہوتا ہے۔ جو ہی ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جائے اپنی جان کے کسی بھی حصے کو کاٹنا نہیں اور نہ ہی اپنے بال کاٹنے ہیں، تاکہ جو جانور آپ کا فدیہ بن رہا ہے آپ اس کی شبیہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد